میر تقی میر کی زندگی غم و الم کا مرقع ہے۔ ان کی زندگی میں بہت زیادہ غم آئے، وہ تمام عمر ناکام رہے اور جو کچھ بھی کام لیا ناکامیوں ہی سے لیا۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو بڑا پردرد ہے لیکن پریاس نہیں، اس میں نا امیدی نظر نہیں آتی، مایوسی نظر نہیں آتی۔ غم ہے لیکن وہ نا امیدی کی انتہا کو نہیں پہنچتا، بلکہ اس میں امید کی کرنیں پھوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ان پر یاس کے بادل ضرور چھائے ہیں، لیکن ذکر میر، یہ ان کی اپنی آپ بیتی ہے، اس میں اپنی انہوں نے زندگی کی کہانی بیان کی ہے ذکر میر میں۔ تو ذکر میر ان کی کتاب اور ان کا فلسفہ جو ہے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے ہاتھ سے غم کا دامن نہیں چھوٹا۔ میر کے ابتدائی 8-10 سال تو بڑے اطمینان پرسکون حالت میں گزرے، لیکن جیسے ہی ان کے والد کی وفات ہوئی تو ان کی زندگی کی جو بہاریں تھیں وہ خزاؤں میں تبدیل ہو گئیں۔ اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے اور اس یتیم کو سہارا دینے والا کوئی نہ رہا۔ لیکن میر صاحب کی طبیعت بڑی غیور تھی، کہنے کہ ان میں بڑی غیرت تھی، لیکن اس لیے کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ تو یہ میر کا ایک خاصہ تھا کہ انہوں نے بے یار و مددگار ٹھوکریں کھائیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ زندگی کے غم یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ زندگی میں خوشی کی پرلطف گھڑیاں کم آتی ہیں اور غم کی بارش جو ہے وہ ہر وقت ہر آن رہتی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ ہماری ضروریات پوری نہ ہوں یا ہمارے کئی طرح کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں محبوب کا غم ہی ہو، وہ بھی اس میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ حالات و واقعات بھی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی ہمارے پڑھنے لکھنے کے مسائل ہو سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ ہمیں درپیش ہو سکتا ہے، تو ہم ہر وقت مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ تو اس لیے غم انسان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں اور وہ نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد ہی زندگی کے وسیع تجربات حاصل کرتا ہے۔ شاعر کی زندگی داخلی و خارجی دونوں کیفیات سے دوچار ہوتی ہے، اور وہ اپنے داخل سے بھی اور اپنے خارج سے بھی، یعنی وہ اپنے اندر اپنے احساسات اور جذبات سے بھی سیکھتا ہے، اپنے جذبات کو بھی بیان کرتا ہے، اپنے جذبات سے بھی بہت ساری چیزیں اخذ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ خارجی وہ اپنے ماحول سے بھی لیتا ہے۔ وہ ملک کے حالات ہو سکتے ہیں، وہ جس جگہ پر وہ رہتا ہے وہاں کے حالات ہو سکتے ہیں، وہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے مسائل، اس گھر کے حالات ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہیں سڑک پر جا رہا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، مطلب اس طرح کوئی بھی پہلو، کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو اس کی شاعری میں در آئے۔ تو اس طرح شاعر جو ہے وہ دونوں طرح کی کیفیات سے گزرتا ہے۔ تو میر کی شاعری بھی انہی خصوصیات کی حامل ہے۔ یوں تو میر کی شاعری میں بہت سے رنگ پائے جاتے ہیں، لیکن غم کا رنگ ان کے یہاں بہت شوخ ہے۔ میر کا عشق حقیقی بھی ہے اور مجازی بھی۔ اب یہاں پر ہم حقیقی اور مجازی کی اگر وضاحت کریں تو اس میں دیکھیں کہ حقیقی عشق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کو کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔
تو اس عشق کو جو ہے وہ حقیقی عشق کہا جاتا ہے، جبکہ مجازی میں جو وجود رکھنے والی چیزیں ہیں، جو دنیا میں ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں محبوب ہو سکتا ہے، اور بھی کسی چیز سے عشق ہو سکتا ہے، کسی کو دولت سے عشق ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جو وجود رکھنے والی چیزیں جو ہمارے سامنے، جو ہمارے حال میں ہیں، تو وہ مجاز میں آتی ہیں۔ تو ان کے یہاں جو ہے وہ محبوب کا غم بھی ہے، اور اس طرح حقیقی عشق بھی ہے اور مجازی بھی۔ تو میر صاحب زندگی کے وسیع تجربات رکھتے ہیں، ان کی تلخیوں سے خوب آشنا ہے، عشق کی چوٹیں خوب کھائی ہیں، غم کو سوز و گداز میں رچایا ہے۔ ان کی شاعری میں جذبات و احساسات کی پوری گہرائی نظر آتی ہے، اور یہی نظر پیدا کرنا در حقیقت میر کا مقصد تھا۔ غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں داخلی جذبات کو، احساسات کو بیان کیا جاتا ہے، اور رمز و کنائے یعنی اشاروں کی زبان میں باتیں کی جاتی ہیں، اور اس میں کیونکہ اتنی تفصیل کی یہ متحمل نہیں ہوتی، ایسی غزل، ایسی صنف نہیں ہے جس میں پوری کی پوری تفصیل بیان کی جائے۔ وہ مثنوی میں ہو سکتی ہے، کسی داستان میں ہو سکتی ہے، کسی نظم میں ہو سکتی ہے، لیکن غزل ایک ایسی صنف ہے جس میں پوری کوئی چیز تفصیل سے بیان نہیں کی جاتی۔ اس میں جو ہے وہ اشاروں کنایوں میں بات کی جاتی ہے، اور جتنا بھی ادب تخلیق ہوتا ہے، جس کو ہم ادب کہتے ہیں، وہ سارا ادب اشاروں کنایوں میں ہی ہوتا ہے۔ وہ چاہے کوئی ناول ہو، چاہے افسانہ ہو، وہ چاہے کوئی بھی صنف ہو، اس میں اشاروں کنایوں ہی سے بات کی جاتی ہے۔ بات کو پورا کھول کر بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ قاری پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ سوچے سمجھے، اس میں نتیجے اخذ کرے۔ وہ ایک سے زیادہ معنی پیدا کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ پہلو اس میں اجاگر کر سکتا ہے، تو اس طرح وہ قاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ تو اس طرح غم کا بیان میر نے اس انوکھے اسلوب سے کیا ہے جس کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔ ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، آپ بھی اس کو پہلے بھی سن چکے ہوں گے، پڑھ بھی چکے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو حباب کہتے ہیں ہے حقے والا ہے حباب پانی کے بلبلے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہستی یعنی ہماری زندگی جو ہے وہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ ہستی کیا ہے؟ یعنی ہماری زندگی کیا ہے؟ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، مطلب بلبلہ بنتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، تو بس اتنی ہماری زندگی ہے۔ اور یہ نمائش یعنی یہ جو دکھاوا ہے، یہ سراب یعنی ایک دھوکہ ہے۔ تو یہ جو جتنا بھی دکھاوا ہے، جو بھی ہم دکھاوا کرتے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، یہ ہماری ذہن کا دھوکہ ہے، یہ ہماری سوچ کا دھوکہ ہے۔ تو زندگی تو اتنی عارضی ہے، بہت عارضی ہے۔ اس عارضی کی مثال دینے کے لیے شاید ہی کوئی چیز ایسی ملے کہ جس کو یہ واضح کر سکے کہ زندگی کتنی عارضی ہے۔ جس طرح میر نے اس کو بتایا ہے کہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، وہ بنتا ہے بیٹھ جاتا ہے، بس اتنی ہماری زندگی ہے۔ اور اس میں ہم نے کتنے بکھیڑے پالے ہوئے ہیں، ہم کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھیں تو ہم بہت زیادہ اپنی خواہشات، اپنی توقعات اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر ہی نہیں رہتی کہ ہماری زندگی جو ہے وہ تو بہت مختصر ہے۔ میر ایک جگہ پر فرماتے ہیں، بس اے میر مژگاں سے پونچھو آنسوؤں کو، بس اے میر مژگاں سے پونچھو آنسوؤں کو، تو کب تک یہ موتی پروتا رہے گا۔ تو جس طرح مسرت سے، خوشی سے خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے، اور جب انسان اس کا خوگر ہو جاتا ہے تو وہ غم کا سوگ نہیں کرتا۔
تو جب انسان خوشی کا خوگر ہو جاتا ہے تو وہ غم کا اس کے لیے مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اچھا چلیں خیر ہے کچھ نہیں ایسے ہوگا تو کوئی بات نہیں، تو بلکہ فکر و احساس کی نئی راہیں سامنے آ جاتی ہیں اور لذت و غم کی خواہش کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ تو جتنا بھی ہم جس چیز کو محسوس کرتے ہیں تبھی ہم غم اگر غم کے ساتھ ہم اپنی لو لگا لیتے ہیں، غم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے وہ غم کوئی غم نہیں رہتا۔ جیسے میر کہتے ہیں آلام روزگار کو آساں بنا دیا، آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ آلام ہے علم کی جگہ، علم کسے کہتے ہیں؟ غم کو کہتے ہیں۔ تو غم کی جمع بہت زیادہ غموں کا ہونا، تو آلام روزگار یعنی زندگی کے غم، اس میں ہم کوئی پڑھ لکھ گیا اسے نوکری نہیں ملی، اس کے لیے پریشانی بن گئی، اس کو فیملی کو سپورٹ کرنا ہے اس کے لیے پریشانی بن گئی، تو اس طرح زندگی کے غم جو ہیں، ملک کے حالات نہیں ٹھیک وہ پریشانی بن گئی، تو اس طرح چھوٹے چھوٹے جو غم ہیں، آپ نے کسی کام پر جانا ہے، آپ نے گھر والوں کو کوئی چیز لا کر دینی ہے، آپ نہیں لا کر دے سکے، یا آپ کو کوئی چیز چاہیے وہ آپ کو نہیں مل سکی، تو یہ غم روزگار ہے۔ تو اسے غم دوراں بھی کہا جاتا ہے۔ اب کہیں پڑھیں کہ غم دوراں یعنی زمانے کا غم۔ تو میر کہتے ہیں آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ تو ہم نے جو بھی غم ہمیں پیش آیا ہم نے اسے غم جانا یعنی محبوب کا غم بنا کر اس کو جو ہے نا اپنے لیے اس میں آسانی کی راہ نکال لی کہ محبوب تو ہمیشہ غم ہی دیتا ہے، تو اس کا تو کام ہی غم دینا ہے، وہ تو اس کی طرف سے تو کبھی جو ہے نا وہ پرسکون لمحات نہیں مل سکے، اس کی دوری، اس کا ہجر فراق سب کچھ سہنا ہی ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی ڈائمینشن کو چینج کر لینا، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ اس کو کسی اور چیز میں کنورٹ کر لیں تو اس سے جو ہے نا وہ پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح میر نے غم دوراں کو غم جانا کا حصہ بنا لیا۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ کہ جب انسان غم کا عادی ہو جاتا ہے تو غم مٹ جاتا ہے، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں، اتنی مشکلیں مجھ پر آن پڑی کہ وہ آسانیوں میں بدل گئیں۔ تو میر کیا یہاں پر سب سے آگے ہو کر کیا کہتے ہیں کہ زندگی میں تو لذت غم کے بغیر چارہ نہ تھا، لیکن مجھے تو اس کا بھی انتہائی صدمہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی غم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو ایک جگہ پر اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم کے جانے کا نہایت غم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا۔ اگلا مصرع ہے غم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، جب تک زندہ رہا تو میں غموں سے ہی دوچار رہا۔ تو میرے جیسے کہہ دیتے نا مر گیا اب اس کے دکھ ختم ہو گئے، تو مرنے کے بعد دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میر کہہ رہے ہیں کہ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم کے جانے کا نہایت غم رہا، مطلب مجھے اس کا بھی غم ہے کہ میرا غم جو ہے وہ مجھ سے چھوٹ گیا، الگ ہو گیا۔ تو اس طرح غم سے جو ہے وہ اس قدر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر ایک جگہ پر کہتے ہیں دریا دریا روتا ہوں، دریا دریا روتا ہوں، صحرا صحرا وحشت ہے، دریا دریا روتا ہوں، صحرا صحرا وحشت ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔
تو یہاں پر میر جو دریا دریا روتا ہوں صحرا صحرا وحشت ہے، تو دریا میں کتنا پانی ہوتا ہے، تو دریا دریا روتا ہوں یعنی بہت زیادہ غم ہے، دکھ ہے، روتا ہوں. صحرا صحرا وحشت ہے، تو صحرا میں چونکہ ویرانی ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، تو وہ وحشت جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ صحرا صحرا کہہ کر کرنے سے جو ہے وہ ان کی جو بہت زیادہ وحشت ہے ان کے اندر وہ ہمارے سامنے آتی ہے. تو دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، مطلب میں دل کی ویرانی کا کیا ذکر کروں، کیا اس کو لکھوں. یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، تو یہ جو میرا گھر تھا یہ 100 مرتبہ لوٹا گیا. اب یہاں پہ غم دوراں کو انہوں نے غم جانا بنایا ہے، یعنی غم روزگار کو یا زمانے کے غم کو انہوں نے غم جانا میں کنورٹ کیا ہے. تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ دہلی ایک ایسی جگہ پر قائم ہے، دہلی ایک ایسی جگہ پر ہے جو انڈیا کا یا بھارت کا کہہ لیں کہ بڑا شہر ہے، دارالحکومت ہے، بڑا شہر ہے. تو دہلی میں دہلی کے ایسی جگہ پر ہے جہاں جب بھی حملہ آور آتے تھے تو دہلی کے راستے سے ہی آتے تھے. تو سب سے پہلے دہلی کو تاراج کیا جاتا تھا، دہلی کو جو ہے وہ لوٹا جاتا تھا، دہلی میں حالات خراب ہوتے تھے. جیسے کہ ہم اردو زبان کی تاریخ کو یا اردو زبان کی روایت کو پڑھ چکے ہیں، تو اردو زبان کی روایت میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ دہلی میں کس طرح سے جو ہے وہ تیمور نے حملہ کیا، نادر شاہ نے حملہ کیا. اس طرح غوری غزنوی جتنے بھی حملہ آور آئے ہیں سب نے پہلے دہلی کو جو ہے وہ اپنی حراست کا اور اس کا نشانہ بنایا. تو وہاں پر جو ہے وہ حالات خراب ہوئے. تو اس طرح میر اس کا ذکر کرتے ہیں. میر کے زمانے میں بھی حالات خراب تھے، تو میر اس کا اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. تو یہاں پر تو حالات خراب ہوتے ہی رہتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے اس دہلی کے حالات کو اپنے غم جانا میں تبدیل کر دیا، کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے جو دل تھا، ان کا دل کئی بار لوٹا گیا، ان کو کئی بار جو ہے وہ اس کا غم جو ہے وہ سہنا پڑا.